سب سے پہلے بات، افغانستان کو فتنہ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ افغانستان کے ہاتھوں پاکستانی بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ٹی ٹی پی کی تشکیلوں میں 70% افغان ہوتے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب۔ سپہ سالار نے کہا کسی اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ خدا گواہ ہے، بنیان و مرصوص میں اللہ کی مدد آتے دیکھی اور محسوس کی۔ آخرین من دونکم لا تعلمونہم اللہ یعلم، اور تیار رکھو اپنی قوت ذرائع جنگ کے ساتھ تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان پر جو دشمن ہیں تمہارے اور اللہ کے، اور وہ جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ میرا خدا گواہ ہے، یہ بنیان مرصوص میں اللہ کی مدد آئی اور ہم نے اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی، محسوس کی۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، ہم نے محسوس کیا۔ تو جو کہا ہوا ہے نا، اس میں 100% حقیقت ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو تر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، صرف یہ کہ ہم نے اپنے طور طریقوں کو ٹھیک کرنا ہے بس۔ اور یہ بنیان مرصوص کے اندر یہ ہوا، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ نے دنیا کے 57 مسلم ممالک میں سے پاکستان کو محافظ حرمین کا شرف دیا۔ ریاست پاکستان اور ریاست طیبہ کا پہلے دن سے تعلق ہے۔ دونوں ریاستوں کی بنیاد کلمہ ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا قیام رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوا۔ دونوں ریاستوں میں اتنی مماثلت کسی وجہ سے رکھی گئی۔ اللہ نے انہیں خادم حرمین اور پاکستان کو محافظ حرمین بنانا تھا۔ 57 اسلامی ملک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محافظین حرمین کا جو شرف ہے وہ پاکستان کو دیا۔ وَأَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ ریاست پاکستان اور ریاست طیبہ، ان کا پہلے دن سے آپس میں ایک تعلق ہے۔ وہ 1400 سال پہلے جو ریاست بنی تھی کلمے کی بنیاد کے اوپر، تو اس کے 1300 سال کے بعد ایک اور ریاست بنی، وہ بھی کلمے کی بنیاد کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ریاستوں میں اتنی زیادہ مماثلت رکھی کہ دنیا اسلام میں اور کوئی ایسی ریاست کیوں نہیں بنی کلمے کی بنیاد کے اوپر، صرف واحد آپ کی ریاست کیوں بنی کلمے کی بنیاد کے اوپر۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان، جن کے بننے کی وجہ ایک، جن کا نام ایک، جن کا مہینہ ایک، رمضان کا مہینہ 27 رمضان المبارک، اور جن کے بننے میں ہجرت کا عنصر شامل، تو یہ اتنی زیادہ مماثلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے تو کسی وجہ سے رکھی ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے خادم الحرمین بنانا تھا اور ہمیں اللہ کے فضل سے محافظ الحرمین بنانا تھا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشتگر۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قومی علماء مشائخ کانفرنس میں علم کی اہمیت پر بھی مفصل گفتگو کی۔ کہا کہ جن قوموں نے اپنے اسلاف کی علمی اور فکری میراث اور قلم کی طاقت کو چھوڑ دیا وہ زبوں حالی کا شکار ہو گئیں۔ اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور سب سے اہم چیز، مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یہ وہ مذہب، وہ دین جس کے اندر پہلا لفظ آیا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ۔ وہ علم جس کی بنا کے اوپر آپ دنیا کے اوپر راج کر رہے تھے، کیوں چھوڑ دیا اس کو؟ وہ اللہ جس نے کائنات کے اندر جو پہلی چیز بنائی وہ تھی قلم۔ رب کائنات نے قرآن میں لکھا ہوا ہے وَإِمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ہر وہ چیز جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اس کو دنیا میں باقی رکھا جاتا ہے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کا خطاب بہت عظیم اور فکر انگیز تھا۔ فیلڈ مارشل نے فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان کے خاتمے سے متعلق بات کی۔ قومی سلامتی کے ادارے اور حکومت جو فیصلہ کرے گی قوم ساتھ کھڑی ہوگی۔ مفتی عبدالرحیم نے کہا، فیلڈ مارشل نے واضح کہا پاکستان کی افغانستان کے لیے خدمات بہت بڑی تھیں۔ افغانستان ہمارا برادر ملک نہیں ہے کیونکہ برادر خون نہیں بہاتا۔ حافظ عاصم منیر صاحب کا خطاب قومی علماء مشائخ کانفرنس میں ہوا، وہ بڑا عظیم اور بڑا فکر انگیز خطاب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل میں اور شخصیت میں ہمیں ایک بہت عظیم
سپہ سالار عطا کیا ہے. کا حق آپریشن بنیان مرصوص میں جس طرح ہندوستان کے حملے کا انہوں نے جواب دیا، ان کا جو غرور ہے اللہ کے فضل سے خاک میں ملا دیا. اپنے فیلڈ مارشل اور اپنے سپہ سالار کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی سازش کو، کسی ایجنڈے کو جو ملک دشمن ہوگا اس کو نہیں چلنے دیا جائے گا پاکستان میں. فیلڈ مارشل صاحب کی جو گفتگو تھی بہت اہمیت تھی کہ انہوں نے قوموں کے عروج و زوال پر بہت زبردست بات کی اور ریاستوں کی مماثلتیں جو ذکر کی وہ بڑی ایمان افروز تھیں اور بہت اس سے لوگوں کو پیغام دیا کہ ہمارے چیف اور جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ ہماری ریاست کو، ہماری اس کی بنیاد کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. ترکی نے پی این ایس خیبر پاک بحریہ کے حوالے کر دیا. استنبول نیول شپ یارڈ کمانڈ پر پی این ایس خیبر کی کمیشننگ پروقار تقریب ہوئی جس میں ترک صدر نے بھی شرکت کی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں پاکستان انڈر 19 کی ایشیائی کرکٹ کے سلطان بننے کی طرف پیش قدمی. 68 رنز پر بھارت کی آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی. بیٹنگ کے بعد بولنگ میں بھی پاکستان نے بہترین آغاز کیا. 68 رنز پر بھارت کی 5 وکٹیں اڑا دیں. علی رضا اور محمد سیام نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ عبدالصبان نے 1 وکٹ حاصل کی. ویبھو سوریا ونشی 26 رنز پر آ کر آؤٹ ہوئے. پاکستان نے سمیر منہاس کی شاندار سنچری کی بدولت بھارت کو 348 رنز کا ہدف دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان انڈر 19 ایشیا کرکٹ کے سلطان بننے کی طرف اہم پیش قدمی اس وقت جاری ہے. تو 68 رنز پر بھارت کی آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی ہے. بیٹنگ کے بعد بولنگ میں بھی پاکستان نے بہترین آغاز کیا ہے. 68 رنز پر بھارت کی 5 وکٹیں اڑا دیں. علی رضا اور محمد سیام نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ عبدالصبان نے 1 وکٹ حاصل کی ہے. ویبھو سوریا ونشی 26 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور پاکستان نے سمیر منہاس کی شاندار سنچری کی بدولت بھارت کو 348 رنز کا ہدف دیا تھا. آپ بھی عادت. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کا جائزہ لیا اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. اس دوران تجارت، رابطہ کاری اور عوامی روابط کے فروغ کے عزم کا اعادہ اور علاقائی امن و ترقی کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر نے پاکستانی صدر کی پرواز کا ایرانی فضائی حدود سے گزرنے پر خیر مقدم کیا. انہوں نے خیر سگالی پیغام پر صدر مملکت کو دلی تشکر کا اظہار کرتے ہوئے کہا دونوں ممالک کے درمیان باہمی احترام اور دوستی کے گہرے تعلقات ہیں. ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے خطے میں امن، استحکام، ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کی خواہش کا اظہار کیا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں پاکستان کو ایک سیاسی میثاق اور قومی مذاکرات کی ضرورت ہے. یہ میثاق ملک کے لیے ہے، کسی ایک شخص، جماعت یا گروہ کے لیے نہیں. مخالف کو برداشت سے سنیں گے تو شاید راستے نکل آئیں. سیاست میں رواداری بھی دیکھی ہے تو سیاست میں شدت پسندی بھی دیکھی ہے. سیاستدان کو کسی نہ کسی حوالے سے رستہ تلاش کرنا ہوتا ہے تاکہ سیاست میں شدت پسندی اور تشدد اپنا راستہ نہ اپنائے. آج ہم سب کو پھر مل بیٹھ کے ایک بڑے نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. پاکستان کو آج ایک سیاسی میثاق کی ضرورت ہے اور یہ میثاق صرف اور صرف وطن عزیز کے لیے ہے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، کسی ایک ذات کے لیے نہیں ہے، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے، کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے. ہمیں تنقید کو مثبت انداز میں لینا چاہیے اور برداشت پیدا کرنی چاہیے کہ اپنے مخالف کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کریں اور اس کی کہی ہوئی بات جو ہے اس کو بھی تحمل اور برداشت سے سنیں. شاید اسی طرح سے آگے رستے نکل آئیں. پاکستان میں صرف پاکستان کا ماڈل چلے گا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کانفرنس سے خطاب. کہا معیشت میں بہتری کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. ہمیں عوام کے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی. بات نہیں کرتے، آئین کی بات نہیں کرتے تو ہمیں فنڈامنٹل رائٹس کی جدوجہد کرنی ہے. یہ سمجھنا پڑے گا اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو ملک کی معیشت نہیں بڑھے گی. ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں، ہم فلانے ماڈل کو لے آئیں گے، فلانے ماڈل کو لے آئیں گے. پاکستان میں صرف پاکستان کا ماڈل چلے گا. اپوزیشن کے اکابرین یہاں پر ہیں، ان سے ضرور گزارش کروں گا اپنی حکومت کو ایک ماڈل حکومت بنائیں، وہ سہولتیں مہیا کریں جو پاکستان کے عوام کو ہونی چاہیے. اور یہ نہ ہو کہ کل جو لوگ آج اپوزیشن میں ہیں کل حکومت میں بیٹھے ہیں اور ان کے پاس حل کسی معاملے کا نہ ہو.
بانی پی ٹی آئی کو سیاسی انتخاب کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مقدمات سیاسی ہیں تو رہائی عدالتوں سے ہی مل سکتی ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بشرا بی بی کیسے غیر سیاسی ہو سکتی ہیں؟ ڈی چوک ریلی میں کون تھا؟ وزیر اعلیٰ صوبے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے آپریشن کو سپورٹ کریں. میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جو کیسز ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی چیز ہے وہ غلط پکڑی گئی ہے یا خان صاحب کو غلط سزا ہے تو عدالتوں سے ہی رہائی مل سکتی ہے. ڈی چوک پہ ریلی لیڈ کی تھی وہ بھی بشر بی بی تھی کہ اس برقعے میں کوئی اور تھا. تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو سیاست میں نہیں ہے. سارے جو ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفر وہ کرے, سارے جو ہے وہ ٹھیکیداروں سے ملے اور کمشنر لیں. ہمارے سی ایم صاحب کو چاہیے کہ ہمارے اپنے صوبے پہ توجہ دیں, ڈونر کی سچویشن کو دیکھیں. گورننس کے حوالے سے بہت سے ایشوز ہیں. جہاں جہاں پر بھی دہشت گردی ہوگی, جہاں جہاں پر بھی دہشت گرد ہوں گے وہاں پر آپریشن انٹیلیجنس بیس ہوں گے. سی ایم صاحب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. وہاں پر امن ہوگا, کمپنیز بھی آئیں گی, وہاں پر انویسٹمنٹ بھی کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ. امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا, مسافروں سے ملے اور امیگریشن کے عمل کے بارے میں پوچھا. محسن نقوی نے ایف آئی اے اہلکار کو اچھی کارکردگی پر شاباش دی اور حوصلہ افزائی کی. محسن نقوی نے کہا کسی مسافر کو بلا جواز سفر سے نہیں روکا جائے گا. پیشہ ور بھکاری یا نامکمل دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والوں کی جگہ جیل ہے. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے شہید بے نظیر آباد میں سڑک منصوبوں کا افتتاح کر دیا. آصفہ بھٹو نے کہا دیہی علاقوں میں رابطہ سڑکوں کی بہتری پیپلز پارٹی کی ترجیح ہے. شہید بے نظیر بھٹو کا ویژن پسماندہ دیہی علاقوں کو ترقی کے مرکزی دھارے میں لانا تھا. سڑکیں نہ صرف سفر کو آسان بناتی ہیں بلکہ معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ دیتی ہیں. منصوبوں سے 39,000 افراد مستفید ہوں گے. کسانوں کو منڈیوں تک رسائی میں سہولت ہوگی. آصفہ بھٹو نے سلطان موری اور کرنل موری کے قریب سڑکوں کی بحالی اور توسیع منصوبوں کا افتتاح کیا. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے جماعت اسلامی جان بوجھ کر چیزیں خراب کرتی ہے. جب آپریشن شروع کرتے ہیں تو مداخلت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, سٹے آرڈر لے لیتے ہیں, سڑکیں بند کر کے شہریوں کو مزید مشکل میں ڈالتے ہیں. انہوں نے کہا مزار قائد کے قریب گراؤنڈ جماعت اسلامی کے دھرنوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں. جب میں کارروائی کرنے جاتا ہوں تو سٹے آرڈر کس نے لیا ہوا ہے؟ ایک سیاسی جماعت کے رہنما نے لیا ہوا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم بہادری کے ساتھ سامنے جاتے ہیں, کارروائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں, پھر تہمتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. یہ کچھ نہیں کریں گے. آپ کہتے ہو کہ میں عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہوں اور کہتے ہو کہ شہر کے اندر سنگین ٹریفک ہے, اور آپ کرتے کیا؟ آپ نمائش کو بلاک کر دیتے ہو, راشد مناز روڈ کو بلاک کر دیتے ہو, کئیوں آباد کو بلاک کر دیتے ہو. ان کو جہاں دھرنا دینا ہے نا ایک جگہ مختص کر لیں. سڑک نہیں ہو, مزار قائد کے سامنے بہت بڑا گراؤنڈ ہے, میں اس جگہ کو مختص کر دیتا ہوں. یہ جماعت اسلامی کے دھرنوں کے لیے ہے, لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی گراؤنڈ پہ جا کے احتجاج کریں. کیوں؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. وہ سڑک پر کرنا چاہیں گے تاکہ لوگ تکلیف میں آئے, اور جب لوگ تکلیف میں آتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یار پولیس فیل ہو گئی, کہتے ہیں یار سرکار کی ریٹ کا ہے. تو یہ جان بوجھ کے چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا کام یہی ہے. ہماری ایپیکس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا سڑکوں کو جو بلاک کرے گا اس کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے. ملک بھر میں موسم سرما کے رنگ چھا گئے. بالائی علاقوں میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے. برف سے سوات مانسہرہ کے سیاحتی مقامات کا حسن نکھر گیا. وادی چترال بھی برف سے ڈھک گئی. بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے. اور آپ کو بتائیں کہ بھارت کی ریاستی سپانسر دہشت گردی عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ بن گئی ہے. بھارت کی ریاستی دہشت گردی پاکستان, کینیڈا, امریکہ, آسٹریلیا, بنگلہ دیش سمیت دنیا بھر کو لپیٹ میں لینے لگی. بھارت اپنی خفیہ ایجنسی را کے ذریعے ریاستی دہشت گردی کی پالیسی پر عمل درآمد کروا رہا ہے. بنگلہ دیشی نوجوان رہنما عثمان ہادی کے قتل کے بعد ایک اور سیاسی رہنما بھارتی دہشت گردوں کے نشانے پر آ گیا. بھارتی فوج کے سابق میجر نے بنگالی نوجوان رہنما حسنات عبداللہ کو اگلی باری تمہاری کی دھمکی دے دی ہے. ایک اور ٹویٹ میں سابق بھارتی کرنل نے حسنات عبداللہ کی گردن پر گولی مارنے کی دھمکی دی. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب وقت دینے کے لیے. بتائیے گا, پہلے تو دیکھا گیا اور کہا بھی گیا مختلف ممالک کی جانب سے کہ جو باہر میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں بھارت ملوث ہے. اب جو بھارتی فوج کے اہلکار ہیں یا ان کے افسر ہیں وہ باقاعدہ طور پر دھمکیاں بھی دینے لگے ہیں. شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 50 سال کے بعد بنگلہ دیش کے اندر یہ ریئلائزیشن آئی ہے کہ بھارت نے کس طرح پچھلے 50 سال بنگلہ دیش کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, اور یہ بات بھی وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ کس انداز سے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی گئی. یہ بات بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ 2 نیشن تھیوری تو ابھی بھی زندہ ہے,
یہ جو لوگ کہتے تھے. تو ابھی یہ جو کچھ ایک طرف آپ دیکھیں کہ نریندر مودی صاحب ہندو سکھ تقسیم پیدا کرنے کے لیے کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا میں جو ہے وہ انوالو ہیں، اور ہندو مسلم تقسیم پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ آسٹریلیا اور ود ان انڈیا جو ہیں وہ انوالو ہیں، جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے. اور یہ بنگلہ دیش کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گئی ہے. اس سینس میں آپ دیکھیں کہ صرف بنگلہ دیش نہیں، سری لنکا، مالدیوز کے اندر بھی انڈیا آؤٹ کمپین چلی ہے، اس حد تک کہ نیپال کے اندر بھی انڈیا آؤٹ کمپین چلی ہے. تو بھارت کے اندر اس وقت پینک ہے کہ ہر طرف سے بھارت جو ہے وہ آئسولیٹڈ ہے، اور بھارتی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہے. اسی لیے ان کے جو فوجی ہیں سابق، وہ بنگلہ دیش کے یوتھ کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بنگلہ دیش کی یوتھ کو دبا لیں گے، ان کو پریشرائز کریں گے، تو شاید وہ اپنی مرضی کے رزلٹ حاصل کریں گے. دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر جو حسینہ واجد کا رول تھا وہ انڈیا کے لیے بہت ایک بڑا گولڈن پیریڈ تھا، کہ انہوں نے 50 سال بنگلہ دیش کے اندر مسلمان سینٹیمنٹس کو بھی دبایا، اور بنگلہ دیش سے اپنی مرضی کی خطے کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی معاملات وہ چلاتے رہے، اور اس حد تک کہ پاکستان سے تعلقات بھی ہیں وہ گرم جوشی سے نہیں رہے. اور بنگالی عوام اس چیز پہ بڑی غصے میں ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک اچھا رابطہ، پاکستان کے ساتھ اچھا رابطہ رکھنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا بری طرح ایکسپوز ہونا، اور صرف یہاں پہ نہیں، آپ دیکھیں قطر کے اندر بھی تو 9 ان کے نیوی کے لوگوں کو جو ہے وہ ڈیتھ سینٹینس دی گئی. کلبھوشن یادو کو پاکستان میں پکڑا گیا. ایران نے ان کے جو وزٹنگ جو آن ارائیول ویزا وہ کینسل کر دیے، کیونکہ انڈین نیشنل جو تھے وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے ایران کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈین لیڈرشپ جو ہے وہ انڈر پریشر ہے، اور جو اجیت ڈوول ہیں ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، یہ ان کی پالیسی تھی. کیا بدقسمتی ہے کہ انڈیا 1.4 بلین کی پاپولیشن ہے، ایک ان الیکٹڈ شخص جو ہے وہ نریندر مودی کو ایڈوائز کرتا ہے، اور الیکٹڈ لوگ جو ہیں بول بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، بالکل. اور اب یہ دنیا کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھارت جو دنیا بھر میں دہشت گردی کر رہا ہے، اس کا حوالے سے اقدامات ضرور کیے جائیں. بہت ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اس حوالے سے آپ ہم سے بات کر رہے تھے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.